بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، خبر یہ ہے، اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان نے پاکستان کے سیاسی مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کو عوام کی نظروں میں برہنہ کرنے کے بعد اپنا سیاسی گیم پلان بدل دیا ہے۔ مضبوط اعصاب کے مالک عمران خان اپنے سیاسی کارڈ انتہائی سمجھداری کے ساتھ کھیلتے ہوئے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے سیاسی گیم پلان کا مقابلہ کرنے کے لیے اب تک مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کی جانب سے کئی پروجیکٹ لانچ کرنے کی بلکہ ری لانچ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ان پروجیکٹس کے اندر کامیابی نہیں ہو رہی۔ چاہے معاملہ بلاول بھٹو زرداری کا ہو، چاہے نواز شریف کا ہو، جہانگیر ترین کا، پرویز خٹک کا، یا پھر مولانا فضل الرحمان کا، پاکستان کے سیاسی افق پر اس وقت چل کیا رہا ہے اور آگے ہونے کیا جا رہا ہے، تمام تر معاملات مکمل طور پر باخبر حلقوں کے مطابق ایک بار پھر عمران خان ہی کے کنٹرول کے اندر ہیں۔ اور ہمارے ان باکس میں آپ کی جانب سے جو پوچھا جا رہا ہے کہ جہانگیر خان ترین کے استقامت پاکستان پارٹی کے آج کے جلسے کے اندر کتنے آدمی تھے، اس حوالے سے ایک دلچسپ اعلیٰ سطحی رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کو ایک انتخابی سروے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سیاسی مافیا ان کی مدد کے ساتھ کرائے گئے چند عرصہ پہلے کے سروے کے تازہ ترین نتائج بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جس نے ایک بار پھر ان تمام طاقتور حلقوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آخرکار کیوں کر عمران خان سے کس طریقے سے ڈیل حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ ون لائنر جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے بغیر کسی بھی سیاسی جماعت کا، پاکستان تحریک انصاف کے بغیر سنگل ہینڈڈلی حکومت بنانا انتہائی مشکل، اور تمام تر سیاسی جماعتیں مافیا عمران خان کے خلاف مل بھی جائیں تو پھر بھی وہ سادہ اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے عمران خان کے خلاف بعض اوقات ان کے ایسے میں انہیں کہتا ہوں ان کے کچھ ایسے بیوقوف جو ہے وہ ان کی حمایت کرنے والے کچھ ایسے بیوقوف صحافیوں کی جانب سے بھی اس قسم کی کوئی درفنتنی چھوڑ دی جاتی ہے کہ جس کے بعد عمران خان کی مستقبل کی سیاست کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائے جانے کی کوششیں ان کو کہا جا سکتا ہے۔ جیسے آج بات ہو رہی ہے قاسم یا سلمان کی پاکستان کی سیاست میں انٹری کے حوالے سے، حالانکہ معاملہ کچھ اور۔ عمران خان نے رجوع کیا عدالت سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، خصوصی عدالت سے، کہ جناب عمران خان کو اجازت دی گئی تھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بات کرنے کی، اور درخواست انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں جمع کرائی، اور ایک ہفتے تو یہ بات کرائی گئی، اس کے بعد دوبارہ یہ بات نہیں کرائی جا رہی۔ گزشتہ ہفتے کی طرح اس ہفتے یہ بات نہیں کرائی گئی، اور 21 اکتوبر کو حکم دیا گیا تھا کہ بات کرائی جائے، اور اب عمران خان نے کہا ہے کہ یہ بات ہر ہفتے کرائی جائے۔ قاسم اور سلمان کے ساتھ ان کی، تاہم آج جج ابو الحسنات عدم دستیاب تھے، ان کی دستیابی نہیں تھی تو یہ درخواست پر کارروائی نہیں ہو سکی۔ لیکن اسی دوران کچھ اس قسم کی خبریں جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ قاسم اور سلمان کی پاکستانی سیاست کے اندر انٹری ہو رہی ہے، اور پھر یہ کہا جانے والا کہ جناب کیا قاسم یا سلمان کون ہوگا عمران خان کا سیاسی جانشین۔ تو واضح کر دوں کہ قاسم اور سلمان پاکستان کے شہری نہیں، ان کے پاس پاکستان کی شہریت نہیں، پاکستان کی سیاست کے اندر آج تک کی اطلاعات تک ان کا آنے کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں، اور نہ ہی عمران خان اس قسم کا کوئی پلان سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان واضح معاف کیجیے گا، پاکستانی قوم کے سامنے یہ بات رکھ چکے کہ وہ ان معاملات کے خلاف، جس کے خلاف وہ پوری زندگی سیاسی جد و جہد کرتے رہے کہ بغیر کسی میرٹ کے سیاسی معاملات میں اپنی اولاد کو آگے لایا جائے، وہ اس کے قائل نہیں ہیں، تو کیوں کر عمران خان اس طرف جا سکتے ہیں۔ تو اس پروپیگنڈے سے بچیے۔ یہ پروپیگنڈا بھی ممکنہ طور پر خفیہ ہاتھوں کے قریب سمجھے جانے والے کچھ لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان کی سیاست پر سوالیہ نشانات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں۔ اس کے اوپر آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کا جو ہے وہ رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق اس قسم کا کوئی گیم پلان عمران خان کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیا گیا۔ جو گیم پلان سامنے آیا عمران خان کا، بارہا انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھرپور طریقے سے انتخابی مہم چلائی جائے جب بھی انہیں تھوڑی سی سرگرمیاں کرنے کی بھی اجازت ملے۔ اور دوسری جانب سے عمران خان نے اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا تھا کہ وہ رابطے کرے سیاسی جماعتوں کے ساتھ پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ پیدا کرنے کے لیے،
تو آئندہ ہفتے سے اب یہ خبر ہے کہ سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے جہانگیر خان ترین اور علیم خان نے، یہ میں نے اس لیے کہا کہ سیاسی جماعتوں سے کیونکہ رابطے ہونے ہیں تو کیا ان سے بھی کسی قسم کا کوئی رابطہ ہوگا، لنک کرتا ہوں میں آگے چل کر کہ چیزیں بیسیکلی ہے کیا۔ کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے اوپر الزامات کا سلسلہ جہانگیر خان ترین اور علیم خان کی جانب سے وسیع سے وسیع تر، کیونکہ آج جہانگیر خان ترین نے، جو کہ کبھی عمران خان کی شرٹ پہننا بڑا قابل فخر اپنے لیے سمجھتے تھے، موصوف یہ فرمانے لگے کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی نے وزیراعظم کی کرسی سنبھالی تو ہم لوگوں کو انہوں نے پارٹی سے نکال دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جہانگیر خان ترین کو پاکستانی عدالتوں کی جانب سے نااہل قرار دیا گیا تھا اور وہ پارٹی عہدہ بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس کے باوجود عمران خان نے کس طرح سے تمام معاملات کے اوپر، آئین اور قانون کے اوپر بھی عمل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر خان ترین کو بھی چلاتے رہے۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے کرسی سنبھالتے ہی پارٹی سے ہمیں نکال دیا، تو کرسی سنبھالنے کے بعد بڑے عرصے تک اگر جہانگیر خان، بلکہ کرسی سنبھالنے سے پہلے جہانگیر خان ترین کا باقاعدہ طور پر سیاسی مفاہمت کے حوالے سے ایک رول تھا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ بھی پوری ایک تاریخ ہے اور تمام تر ثبوت پاکستانی عوام کے پاس موجود ہیں، کہیں غائب تو ہوتے نہیں، یہیں پڑے ہیں اسی پلیٹ فارم کے اوپر کہ جہانگیر خان ترین کس طرح سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے اور پھر معاملات کہاں کیسے کس طرح سے ہوئے وہ بھی سب کو پتہ ہے، کہ جس طرح سے چینی کا سکینڈل آیا، دیگر معاملات ہوا، چاہتے کیا تھے، علیم خان کا کیا منصوبہ تھا، کس طرح سے وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پنجاب بننا چاہتے تھے، لیکن عمران خان نے اس وقت، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی کوشش تھی، جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی بڑی سنتے تھے یا ان کی بات مانتے تھے، پہلے دن ہی سے اس بات کے اوپر اختلاف ہو گیا۔ عمران خان واضح کر چکے کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض تھی، ایک تو یہ کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہ بنانے کے معاملے کے اوپر اور عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے معاملے کے اوپر، اور بعد میں پھر خیر ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے کے اوپر بھی اختلاف ہوا۔ تو موصوف جہانگیر ترین یہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کے پاس تحریک انصاف چلے گی جن کا ایجنڈا ملک کی بہتری نہیں تھا۔ کس کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ تحریک انصاف عمران خان ہے، عمران خان تحریک انصاف ہے، اور انہی کے پاس ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اور پھر علیم خان نے ایک تقریر کی کہ جناب ہماری حکومت آئی تو 300 یونٹ تک بجلی کا خرچہ جو ہے وہ حکومت دے گی، غریبوں کو آدھی قیمت پر پیٹرول اور اس طرح سے دیگر انہوں نے باتیں کی۔ مسئلہ کیا ہے؟ انکم کیسے آپ بڑھائیں گے، پاکستان کی انکم کیسے بڑھے گی؟ اور یہ باتیں کہنے کو تو بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن لوگوں کا معاملہ یہ نہیں ہے، صرف اتنا نہیں ہے لوگوں کا یہ معاملہ۔ عمران خان نے پاکستانی عوام کو جو آزادی دی، جو آزادی دکھائی، اور جس طرف پاکستانی عوام کو ان آزادیوں کے ساتھ، سیاسی جمہوری آزادیوں کے ساتھ عمران خان لے کر آگے بڑھ رہے تھے، اور پاکستان کی اکانومی جس رفتار سے عمران خان کے فیصلوں کے نتیجے میں ترقی کر رہی تھی، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے ایک چھڑی ہلائی گئی، اور اس کے بعد آپ اور جہانگیر ترین جو ہے وہ عمران خان کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف جو ہے وہ جا کھڑے ہوئے۔ اور آج کے جلسے کی اگر بات کر لی جائے تو کس طرح سے ایڈٹ کر کے اس کے اندر تصاویر وہ پتہ چل جاتا ہے نا، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں چیزیں کہ کس طرح سے، اور جو رپورٹس ہیں غیر جانبدار حلقوں کی وہ یہ بتاتی ہیں کہ 5000 کے قریب لوگ بھی استحکام پاکستان نے بڑی کوشش کی، اس سے پہلے بھی انہوں نے جلسہ کرنے کی، پرویز خٹک صاحب بھی کوشش کر چکے، کوئی کسی قسم کی کامیابی نہیں مل رہی۔ سب کو پتہ ہے کراؤڈ پولر پاکستان کا جو ہے وہ مقبول ترین وہ صرف اور صرف عمران خان ہے، اور عمران خان کے بغیر اس وقت کون ہو سکتا ہے ان کے علاوہ کوئی بھی کراؤڈ پولر؟ کوشش کر کے دیکھ لیا اپنے لاہور جلسے کے اندر، نون لیگ نے 15,000 لوگ بھی اکٹھے نہیں کر سکے، مریم نواز اور نواز شریف اس سے پہلے 12 کوششیں کر چکے۔ تو جو پوچھا جا رہا ہے کہ کتنے آدمی تھے، تو جناب آدمی تو کسی صورت 5,000 سے زیادہ نہیں تھے، پورا زور لگانے کے باوجود، اور پھر تصاویر کو کراپ ایڈٹ کر کے وہ کیونکہ پکڑی جاتی ہیں، جب آپ تصویر کو رپیٹ کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ایک تصویر جو فوٹیج دیکھی نا، اس میں ایک بندہ کم از کم 7 جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ آج کل اس قسم کی ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، باقی دیگر ساری چیزیں، ان کا سہارا لینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن مکمل طور پر اس معاملے کے اندر بھی انہیں ناکامی ہوئی اور بالکل ایک فلاپ جلسہ جو ہے وہ ثابت ہوا۔ اور پرویز خٹک اور علیم خان کی تقاریر، جس طرح سے انہوں نے عمران خان کے خلاف اپنا بغض نکالا، یہ بات واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ انہیں نہ صرف کسی طرف سے ہدایات ہیں کہ عمران خان کے خلاف ایسی باتیں کرنی ہیں، بلکہ ان کے اندر وہ ہوتے ہیں نا ایک کمزوری، ایک غصہ کہ جناب ہم اتنی محنت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود عوام نہیں آ رہے۔ محنت سے کیا مراد ہے؟ محنت سے یہ کہ کس طرح سے وہ جناب علی کسی کے دیے ہوئے الفاظ پڑھ رہے ہیں، منوان عمل کر رہے ہیں، اور لوگوں سے پریس کانفرنسیں کروا کر استحکام پاکستان پارٹی کے اندر شامل کرا رہے ہیں، لیکن رزلٹ نہیں نکل رہا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف
جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، اچھا فیصلہ ہے، بالکل فیصلہ ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ۔ کچھ لوگ اس کو غلط طریقے سے پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی تو بڑا ایک شور ہو گیا۔ آج اسد کیسر نے بھی کہا کہ جناب پختون روایات کا یہ حصہ ہے، ان سے ہم اظہار تعزیت کرنے کے لیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس حوالے سے بھی افسوس کا اظہار کرنے گئے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس میں یہ ہمارے پختون کلچر روایات کا حصہ ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ کوئی ہمیں عمران خان نے ان کے پاس بھیجا یا ہم نے ان سے کوئی اجازت لی کہ ہم ان کے خلاف ان کے پاس جائیں یا نہ جائیں۔ اور پھر انہوں نے اس بات کے اوپر دکھ کا بھی اظہار کیا کہ جس طرح سے یہ تصاویر بھی ریلیز کی JUI نے، یا جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ کوئی اتحاد ہو رہا ہے، تو انہوں نے واضح کیا کہ بڑی کمزور پوزیشن ہے JUI کی KPK کے اندر، اور پاکستان تحریک انصاف KP کی، ملک کی، پاکستان کی، خیبر پختونخوا کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے، اکیلے الیکشن لڑیں گے، اور کسی قسم کا کوئی ان کا اتحاد بنانے کا ارادہ نہیں۔ جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف بات کرنے جا رہی ہے، ان کا کیا مقصد ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ عمران خان نے اپنی سیاسی گیم بدل دی۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت بات کر چکے تحریک عدم اعتماد کے خلاف۔ آصف زرداری صاحب کی جانب سے کہا جا چکا کہ جناب ہم اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ غلطی تھی، اور پھر وہ یہ بھی بات کر چکے، اور اس کو کور کمیٹی کی جو ذیلی کمیٹی ہے انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ پیپلز پارٹی نے جو یہ بات کی یہ ایک اچھی بات ہے، یہ سچ کا اظہار ہے کہ جناب علی لیول پلینگ فیلڈ اور پیپلز پارٹی کے بیانات، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل درست سوچ کی عکاس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر انتخابات کے نتائج جو ہے اگر ان کو تحریک انصاف کو اندر نہ رکھا گیا تو کون مانے گا، اور کسی لندن معاہدے کے تحت کسی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے باہر کرنے کے جو ہیں وہ بڑے ہی خطرناک نتائج ہوں گے، اور ان خطرناک نتائج کو بعد میں سیاسی عدم استحکام کی صورت بھگتنا ہوگا۔ دوسری جانب کوششیں جاری ہیں شاہ محمود قریشی کے اوپر دباؤ، اسی طرح سے پرویز الہی کے اوپر دباؤ۔ اب پرویز الہی کی دوبارہ سے خبر آئی کہ جناب ان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 2 روز کی توسیع کر دی گئی۔ مقصد کیا ہے؟ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی سیاسی جماعت کو اس طرح سے کر دیا جائے کہ وہ عمران خان کے بغیر جو ہے وہ چلنے کے لیے یا ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ایسا پتہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی، اس بات کا پتہ ہے پرویز الہی صاحب کو بھی کہ تحریک انصاف ہے عمران خان، اور عمران خان ہے تحریک انصاف، اور عمران خان کے بغیر کسی قسم کی کوئی بھی جو تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف نام کی جماعت کسی کا بھی رکھ دے، اگر اس کے اندر عمران خان نہ ہو تو اس سیاسی جماعت کی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے وہ ٹوٹ نہیں رہے۔ اچھا، اس میں ان کا اپنا سیاسی فائدہ بھی ہے۔ پھر آج خبر سامنے آئی کہ نواز شریف کے خلاف جناب ایک درخواست تھی 5 سال پرانی عدلیہ مخالف تقریر کی، وہ تو پورے 5 سال انہوں نے لگائی نہیں، اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے لگا دی، اور اس کی انہوں نے سماعت بھی رکھ لی ہے جناب آئندہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ کہ جناب یہ ایک جو ہے وہ کافی عرصہ پرانی ایک درخواست تھی، اور اب اس درخواست کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سننے جا رہی ہے، اور عامر فاروق صاحب جو ہے اور اس درخواست کی سماعت کریں گے۔ مقصد اس کا کیا ہے کہ نواز شریف کو ایک بار پھر تمام تر معاملات کے اندر سے جو ہے وہ کلین چٹ دی جائے، لیکن جتنی مرضی کلین چٹ آپ دے دیں جناب، پاکستانی عوام جو ہے وہ یہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے جھاڑ پھونچ کر کیسز ختم کر کے نواز شریف کو پاکستان کے اگلے وزیر اعظم کے طور پر بنا کر پیش کریں۔ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے بندیال صاحب کی سربراہی میں ان کے خلاف فیصلہ آ چکا تھا۔ اب قاضی صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جناب علی اس پر کر رہا ہے سماعت۔ جسٹس امین الدین، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر معین اللہ، ٹھیک ہے، میں رپیٹ تو نہ کروں نا، سمجھ گئے ہوں گے آپ تو جناب، اور جسٹس حسن اظہر رضوی اس لارجر بینچ کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اور ان تمام تر چیزوں کا مقصد بھی کیا ہے؟ ان تمام تر چیزوں کو ریورس کرنا۔ یہ جو کیسز کھلے ہیں زرداری کے اوپر، نواز شریف کے اوپر، گیلانی صاحب اور دیگر معاملات کے، ان کیسز کو انتخابات سے پہلے جو ہے وہ مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ عمران خان نے واضح طور پر ہدایات کی ہیں کہ جب بھی انتخابات کا موقع ہے پاکستان کے اندر بھرپور انتخابی مہم آپ نے چلانی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے عمران خان کو۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا پچھلے ویلاگ میں کہ انتخابی مہم میں آپ نے فلاں چیز کا ذکر جو ہے وہ نہیں کرنا۔ اچھا، اب سب سے انٹرسٹنگ بات کیا ہے؟ ایک تو آج کی خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ کے 5000 کے قریب بندے بھی اکٹھے نہیں ہو سکے، اور دوسری اہم ترین تازہ ترین رپورٹس جولائی اور اکتوبر کے اندر ہونے والے سرویز، تازہ ترین ابھی اکتوبر کیونکہ چل رہا ہے، تو 5 سے 15 اکتوبر کے درمیان کچھ اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے پاکستان کے خفیہ اداروں کی جانب سے۔
تو پتہ جناب یہ چلا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کوئی بھی، یعنی صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اس قابل ہے اس وقت پاکستان کے اندر کہ وہ سنگل لارجر پارٹی کے طور پر بآسانی اپنی حکومت بنا سکتی ہے۔ ڈبیٹ صرف اس بات کے اوپر ہے کہ جناب آپ وہ 2/3 سے بنائیں گے یا سمپل میجارٹی کے ساتھ، کیونکہ ایک حلقے کا یہ خیال ہے کہ جتنے اس طرح سے پر کاٹ دیے گئے ہیں کہ وہ مشکل اب سنگل جو ہے وہ سادہ اکثریت سے بنائے گی، جبکہ ایک حلقہ اب بھی یہ کہتا ہے کہ 2/3 اکثریت سے بھی حکومت بنا سکتی ہے۔ ابھی لوگ جو ہے وہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید لوگ خاموش ہو گئے ہیں، لیکن جو ہی ووٹ ڈالنے کا موقع ملے گا تو لوگ نکلیں گے اور عمران خان کے حق میں ووٹ کاسٹ کریں گے۔ تو یہ تھی جناب تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔